موجودہ دور میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، جو اپنے کانوں میں ہیئر فون لگا کے گانے سنتے ہیں، گانے پرانے ہو یا نئے ہوں۔ کچھ بوڑھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں تو پرانے گانے سننا پسند کرتے ہیں۔ نوجوان مختلف قسم کے پائل کی جھنکار ہے اور موسیقی ہے، اور یہ مختلف قسم کے جو بھی آلات ہیں جس کے ذریعے لوگ سنتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی یہ ہم ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں، یا کہ دل کی تسلی کے لیے، تھوڑا ذہنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے۔ اس طرح کی ایک صاحب نے کہا کہ ذہنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو فلم دیکھنا ضروری ہے تاکہ تسلی ہو، تو دل کا سکون ڈھونڈنے کے لیے۔ تو کوئی دل کا قرار اور سکون کے لیے سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، تو کوئی گانے سنتا ہے، تو وہ بھی ایک نشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ ان سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے ہر سرسبز و شادابی اگتی ہے۔ پانی سے جس طرح سے زمین سے کیا اگتا ہے، گھاس پھوس اور بہت ساری چیزیں جیسے اگتی ہیں، ویسے ہی گانا سننے سے دل میں نفاق اگتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کاری نمبر 1، دوسرا ریشم کے کپڑے، نمبر 3 شراب خوری، شراب نوشی، اور نمبر 4 آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت، جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے گانے اور موسیقی اور آلات طرب کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جتنے بھی اس قسم کے ڈسکو یا وغیرہ کی جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذَهَا هُزُوًا، ایسے لوگ جس کو انہوں نے معمولی چیز بنا لیا، مذاق بنا لیا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد گانا ہی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جتنے بھی آلات موسیقی ہیں وہ تمام اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ اور علامہ ابن قیم نے کہا کہ تمام صحابہ کرام، تابعین، یہ تمام اس حدیث کو یعنی لہو و لعب اور انسان کو مدہوش کرنے والی چیزیں اور انسان کو گانے موسیقی کے ذریعے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ تمام اسلام میں حرام ہیں۔ اور اسی کے لیے قرآن کے اندر یہ دلیل جو موجود ہے کہ لوگ خریدتے ہیں ایسی چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے جابر و عکرمہ و سعید بن جبیر، مکحول، میمون بن مہران و عمر بن شعیب اور علی بن بدیمہ وغیرہ وغیرہ تمام تابعین، سب نے اس تمام چیزوں نے، تمام علماء کرام جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب نے کہا کہ یہ آلات موسیقی اور گانا اس سے مراد ہے، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تم اپنی آواز سے جس کو چاہے تم بہکا سکتے ہو، بہکا لو۔ اس سے مراد علامہ طبری ابن کثیر نے کہا کہ آلات موسیقی اور گانا بجانا اور تمام قسم کے جتنے بھی آلات ہیں یہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور یہ سب شیطان کی آواز ہے، اور شیطان ان کو اس سے دین سے دور کرنے، غافل کرنے اور مدہوش کرنے اور بے ایمان بنانے کے لیے پوری طرح کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اپنے لشکروں کو پیادہ اور سوار ان پہ چڑھا لے اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا شریک بنا لے۔ تو یہ تمام چیزیں شریک مال میں شریک بنانے کا
مطلب ہے کہ انسان کو حرام مال کمانے کے لیے، حرام مال کو جمع کرنے کے لیے ترغیب دلاتا ہے حرام کاریوں کی طرف، اور اولاد میں اپنا شریک بنا لے، مطلب یہ کہ وہ زنا کاری، بدکاری، بے حیائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور تمام انسان کو ہمیشہ جھوٹے وعدے اور جھوٹے خوابوں کو دکھاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو وہی دھوکہ کھاتے ہیں جو ان شیطان کے دوست ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 64 اور اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہاں زور سے مراد محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے، اور اسی طرح علامہ قرطبی، علامہ طبری نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ والذین لا یشهدون الزور، یعنی وہ گانا نہیں سنتے، مومن ایمان والے گانا نہیں سنتے ہیں، اور گانا سننا یہ تمام دلائل کے ساتھ قرآن کے، حدیث رسول کے اور تمام اجماع امت کے ائمہ، صحابہ، تابعین سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں اس سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، بدکاریوں کی طرف ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے، اور گانا سننے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، علماء کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ تمام چیزیں آج جو کانوں میں ہیئر فون لگا کے جو نوجوان سنتے رہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھیں اس کے بدلے میں کیا ان کو ملتا ہے۔ وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی حرمت کا قرآن کے اندر دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث آپ نے سنی کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کاری کو اور ریشم کے کپڑوں کو اور اسی طرح شراب خوری، شراب پینے کو اور گانے اور بجانے کو اور موسیقی کو، گانوں کو سب حلال کر لیں گے۔ اور اسی طرح سے حدیث شریف میں دو طریقے سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آلات موسیقی حرام کرنا حرام ہے جو لوگ حلال کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آلات موسیقی اور اس کے بعد میں زنا کا یعنی لفظ آیا ہے، اور تو آدمی وہ زنا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور جو زنا کا راغب ہوتا ہے وہ شراب بھی اسی طرح سے جو اور بھی حرمت والی چیزیں ہیں تو یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوتانی ملعونانی، دو آوازیں ہیں جو بہت ہی لعنت زدہ ہیں، صوت مزامیر عند نعمہ، جب کوئی خوشی ہو تو خوشی کے وقت میں موسیقی گانے سننا، جیسا کہ آج کوئی گھر میں فنکشن ہوتا ہے یا کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، جب بھی انسان موڈ میں ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایسے وقت میں گانے سنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی آواز سنتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو واویلا کرنا اور بین کرنا یہ بھی لعنت کی آواز ہے۔ جی اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ، یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں اسناد حسن کے ساتھ بیان کی ہے، اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب وہ شراب پیتے ہیں اور شراب پینے کو، نشے کی چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، تمباکو نوشی، گٹکا کھانا اور مختلف قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اتخذ القینات، اور یہ مجرے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور گانے والیوں کو پسند کرتے ہیں، آوازیں مختلف قسم کی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ضرب بالمعازف، یعنی ڈھول بجانے کا، اور جتنے بھی آلات موسیقی، آلات طرب ہیں، آلات کھیل کود ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ گویا تین چیزوں کے بدلے میں تین چیزیں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ اس امت میں زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، عذاب آئے گا۔ تو ان میں سے ایک شراب خور ہیں، دوسرے مجرے سننے والے، گانے سننے والے، اور تیسرے کہ وہ موسیقی کو پسند کرتے ہیں، موسیقی کو چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کی آوازیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی امت الخمر والمیسر والمزر والکوبۃ والقنین وزادنی صلاۃ الوتر، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا میری امت کے اوپر شراب پینے کو، شراب خوری کو، اور جوا کھیلنے کو، اور اسی طرح سے
گانے بجانے کو اور موسیقی اور آلات موسیقی کو اور ناچنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے میری نماز میں ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، اس نماز وتر ہے، سلسلے صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد نے ایک حدیث حضرت نافع سے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ گانے کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی رکھی اور راستے سے دور گئے اور کہا نافع کیا تم سنتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلی ہٹائی۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور آپ نے ایک مرتبہ اس طرح ڈھولک کی کچھ آواز سنی تو آپ نے کانوں کو بند کر لیا۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ یہ جب خالی آواز سننے پر اتنا زیادہ احتیاط کرنا ہے تو پھر جو خود گانے والے ہیں، گانے کے پیچھے شیدائی ہوتے ہیں، آوازوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کی بربادی کا۔ کوئی بھی اس کو اگر مکروہ کہتا ہے یا حلال کہتا ہے تو وہ جاہل اور ان پڑھ ہے، اللہ کے پاس اس کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ تمام شروع سے لے کر آخر تک سب کے نزدیک موسیقی اور گانا سننا اور آلات موسیقی کی آوازوں کو پسند کرنا حرام ہے، اور اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے اور اس کا انجام اللہ سے ناراضگی اور اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا ولیمے کی دعوت میں، گھر میں کوئی بھی دعوت میں اگر کوئی گانا لگاتا ہے، کھیل کود کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ گانوں کی آواز سے، پائل کی جھنکار سے لذت حاصل کرنا گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کی تلذذ کو محسوس کرنا یعنی اس کی لذت کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا واجب ہے اور لازم ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کرتے ہوئے علامہ اصفرائینی نے اور کہا کہ مذہب اہل کوفہ، حضرت سفیان، حضرت حماد، حضرت ابراہیم النخعی اور امام شعبی وغیرہ نے سب نے اس بالاتفاق یہ کہا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے گانے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ زندیق لوگوں نے سب سے پہلے اسی کو ایجاد کیا، یہاں تک کہ لوگ غافل ہو جائیں نماز سے اور ذکر سے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ زیادہ گانے سنتے ہیں، اور جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا رہتا ہے۔ گانا سننا پسند کرے گا، قوالیاں سننا پسند کرے گا، مگر قرآن اور دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ دین کی باتوں کو نقل کر کے کہا کہ سب کا اتفاق ہے کہ گانا بالاتفاق حرام ہے، اس کے آلات گانا، آلات موسیقی سب حرام ہیں۔ موجودہ دور میں جو گانے بجانے ہیں وہ تو سارے کے سارے پیار، محبت، عشق و شہوت اور سیکس اور اسی طرح سے کس کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی تو اس کے گالوں کی خوبصورتی تو اس کے ہونٹوں کی مٹھاس، اس طرح کی جو جنسی چیزیں ہیں اور وہ ایموشنل چیزیں جس سے شہوت اس کے اندر ابھرتی ہے نوجوانوں میں، اور وہ فاحش اور بے حیائی کا کام کرنے کے لیے بد اخلاقی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسے منکرات ہیں اور فواحش ہیں جس کا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ منکرات جو انسان کے گھر اور اس کی زندگی، اس کی دین اور اس کے دنیا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی گانے سنتا، علامہ ابن قیم نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی محبت، دوسرا گانے کی محبت، دونوں چیزیں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو منافق ہے وہ قرآن نہیں سنے گا، اور جو گانا سنتا ہے وہ قرآن سننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ پکا منافق ہے، اور جو قرآن سنتا ہے وہ گانا نہیں سنے گا، جو گانا سنتا ہے وہ قرآن نہیں سنے گا، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی کہتا کہ جی میں یہ بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہوں تو بالکل غلط ہے، اور اسلام کے جو مسلماننے والے جو لوگ ہیں ان کو ہوش میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔